ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، کہ یہ بات تمہارے دلوں کے لیے اور عورتوں کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا زیادہ سبب ہے۔ یعنی پردے کے پیچھے سے اگر کچھ لین دین کی مجبوری پیش آ جائے تو ایسا کرنے سے ایک دوسرے پر نگاہ نہیں پڑے گی، تو پردے کے پیچھے سے لین دین کرنے میں ایک دوسرے پر نگاہ نہیں پڑے گی، اور جب نگاہ نہیں پڑے گی تو ایک دوسرے کے دل میں غلط خیالات نہیں آئیں گے۔ یہ پردے کے تعلق سے ایک حکم یہ دیا گیا۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ازواج مطہرات سے کبھی بھی نکاح کا خیال دل میں مت لانا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ حکم فرمایا۔ آگے یہ فرمایا کہ بالفرض اگر کسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے تعلق سے دل میں کوئی بات ہے، چاہے وہ ظاہر کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، تو اپنے دل کو بھی ازواج مطہرات کے تعلق سے بالکل پاکیزہ رکھو۔ اب تمہیں نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بالکل حرام ہے۔ کبھی بھی تمہارے دل میں اس قسم کا خیال نہیں آنا چاہیے کہ نکاح ہمارے لیے کیوں حلال نہیں کیا گیا۔ عام مومنات کی بیویوں کا حکم یہ ہے کہ اس کا نکاح حلال ہے۔ شوہر سے انتقال ہو گیا، شوہر مر گیا یا شوہر نے طلاق دے دی تو وہ عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کر لے، تو حضور کی بیویوں کے لیے یہ حکم کیوں نہیں ہے؟ اس طرح کا خیال تمہارے دل میں ہرگز نہیں آنا چاہیے، اگرچہ تم اسے ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ جان رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ سخت گرفت فرمائے گا، کیونکہ یہ سخت گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، پس اگر تم کوئی بات دل میں چھپاتے ہو یا اسے ظاہر کرتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بکل شیء علیما، ہر شے کو خوب جانتا ہے، یعنی ہمارے اس دل کی کیفیت سے واقف ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی قسم کا گندا خیال آ گیا ازواج مطہرات کے تعلق سے تو اللہ کے ہاں ہماری گرفت ہو جائے گی۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، پردہ کے سلسلے میں یہ حکم ہوا کہ اجنبی مرد اگر کوئی چیز اجنبی عورت سے مانگے تو پردے کے پیچھے سے مانگے، اور اس سے پہلے ایک آیت آ چکی تھی کہ اگر کبھی اجنبی مرد کو اجنبی عورت سے گفتگو کرنے کی مجبوری آ جائے تو آواز میں سختی پیدا کرے، نرمی عورت پیدا نہ کرے۔ اب یہ پردہ کا حکم عام مردوں کے لیے ہے، اجنبی مردوں کے لیے ہے، غیر محرم کے لیے، لیکن کچھ محرمات ایسے ہیں جن سے استثناء ہے کہ عورت ان کے سامنے آ سکتی ہیں، ان سے گفتگو بھی کر سکتی ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اور ان عورتوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اپنے باپ کے سلسلے میں، ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں کے سلسلے میں، یعنی اپنے باپ کے سامنے آ بھی سکتی ہیں اور بات بھی کر سکتی ہیں۔ باپ دو طرح کا ہے، ایک حقیقی جس سے یہ پیدا ہوئی، اور ایک سوتیلا، یعنی جس سے پیدا تو نہیں ہوا، اس کی والدہ نے اپنے شوہر سے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد کہیں اور نکاح کر لی، تو وہ سوتیلا باپ ہے۔ اس کے سامنے بھی جب تک ماں اس کے نکاح میں ہے، اس کے آنے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پردہ سے کیا مراد ہے آگے بات آئے گی۔ ولا ابنائہن، نہ اپنے بیٹوں سے، چاہے بیٹا حقیقی ہو یا سوتیلا، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں کے بچوں سے، اور نہ اپنی بہن کے بچوں سے، ان سب سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ولا نسائہن، اور نہ اپنے گھر کی عورتوں سے یا دیگر عورتیں جو گھر کی ہیں، ان سب سے بھی پردہ نہیں ہے، ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں، ان سے گفتگو بھی کر سکتی ہیں۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ اپنی باندیوں سے، ایسے ہی جو ان کی باندیاں ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ عورتیں غلام کی مالک ہیں تو غلام سے پردہ ہے۔ بہت سے لوگ غلام کی بھی تو مالک ہو سکتی ہے بہت سی عورتیں، تو ایک ہے باندی جو لیڈیز ہوتی ہیں، اس سے تو پردہ نہیں ہے،
لیکن اگر غلام ہے، لڑکا ہے اور اس کی وہ مالکن ہے تو اس سے پردہ ہے، چاہے اگرچہ وہ اس کی مالک ہے اور وہ نوکر ہے، لیکن بہرحال پردہ اس سے ہے کیونکہ وہ اجنبی مرد ہے۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا نگراں ہے۔ اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ پردہ کا جو یہ حکم ہوا اس پر سختی سے عمل کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بہانے بنا کر پردے کو چھوڑ دو، گویا کہ تم نے اللہ کا خوف دل سے نکال دیا۔ اگر ایسا کیا تو یاد رکھو اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے بارے میں گرفت اور سوال کرے گا۔ پردے کے متعلق کچھ تفصیلات ہمیں جاننا چاہیے۔ دیکھیے، ایک ہے پردہ جسے حجاب کہا جاتا ہے، اور ایک ہے ستر۔ دونوں میں پہلے فرق سمجھیے۔ ستر کہتے ہیں عورت اور مرد کے بدن کا وہ حصہ جو ہر حال میں چھپانا فرض ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، چاہے کوئی اکیلا ہو یا بیچ مجمع میں ہو، ہر حال میں اس کا چھپانا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں چھپاتا تو حرام ہے، ایسا کرنا اس کے لیے گناہ ہے۔ جیسے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کے لیے پورا جسم سوائے چہرہ اور ہاتھ کے، چہرہ، ہاتھ اور دونوں پاؤں، یہ تین حصہ کے علاوہ پورا بدن عورت کا ستر ہے، اور مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ ستر ہے۔ اور ستر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا حصہ مرد کا اور عورت کا ہر حال میں چھپانا ضروری ہے، چاہے وہ تنہا ہو تب بھی، چاہے وہ مجمع میں ہو تب بھی، چاہے وہ ایسی جگہ ہو بالکل اندھیرے میں ہو جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مثلا اکیلے کمرے میں اور سو رہا ہے، تب بھی یہ پردہ، یہ ستر ہر حال میں واجب اور ضروری ہے، فرض ہے۔ اس کا چھپانا، اس کا کھولنا جائز نہیں ہے، تنہا کمرے میں ہے پھر بھی۔ اور اسی ستر کا نماز میں چھپانا ضروری ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نماز میں ستر کا چھپایا جائے، وہ اس سے مراد یہی ہے کہ ایک عورت جب نماز پڑھے تو اس کا پورا بدن چھپا ہوا ہو سوائے چہرہ، ہاتھ، ہتھیلی اور پاؤں کے۔ اور مرد کے لیے ٹخنا سے لے کر گھٹنے تک چھپا ہوا ہر حال میں ضروری ہو۔ اس کے علاوہ اگر پورا بدن پہ کپڑا ہو تو وہ ادب میں سے ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ستر چھپا ہوا ہونا نماز کے لیے ضروری ہے۔ اس میں سے کوئی حصہ کھل جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز کے باہر بھی کھولنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور یہ جو اتنا ستر ہے، یہ ستر صرف امت محمدیہ میں نہیں ہے، شروع اسلام سے ہے، یعنی دنیا کی تخلیق سے جب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہر شریعت میں یہ ستر کا چھپانا فرض اور ضروری تھا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے اور ایک پھل اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا اور کھا لیا، تو کھانے کی وجہ سے کپڑے اتر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی کپڑے اتر گئے اور حضرت حوا علیہ السلام کے بھی کپڑے اتر گئے۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، یہ دونوں جلدی جلدی پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ستر کا حکم یہ آج کا حکم نہیں ہے، یہ شروع اسلام سے ہے، اور صرف اسلام میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر مہذب لوگ، ہر مہذب قوم، ہر پڑھا لکھا شخص ستر کو چھپانا اچھا سمجھتا ہے، اور غیر مہذب لوگ ہی اس کا کھولنے کو روا رکھتا ہے۔ ورنہ مہذب لوگوں کے یہاں چاہے وہ شریعت پر، دین پر چلتا ہو یا نہ چلتا ہو، ستر کا چھپانا اچھا مانا جاتا ہے، اور نہ چھپانا برا اور غیر انسانی عمل مانا جاتا ہے، حیوانیت والا کام اور جانوروں والا کام مانا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ستر ہے، اور یہ حکم انسان کے لیے ہر جگہ ہے، تنہا ہو تب بھی، گھر میں ہو تب بھی، بازار میں ہو تب بھی، ہر جگہ ہے۔ اور ایک ہے حجاب، پردہ۔ پردہ عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ اور عورت کے لیے پردے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کبھی اجنبی مرد کے سامنے آئے تو اجنبی مرد کے سامنے آنے سے پہلے
کوئی ایسا کپڑا یا ایسی چادر پورے جسم پہ لپیٹ لے کہ اس کا چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں تک نہ دکھے. یہ سب چھپا ہوا ہونا چاہیے. صرف آنکھ کھلی ہو اور وہ بھی آنکھ اس طور پر کھلی ہو کہ آنکھ کے اوپر جالی دار کپڑا ہو جس سے وہ دیکھ سکے. موجودہ دور میں جو آنکھ کھولنے کا طریقہ ہے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں آنکھ کی خوبصورتی اور آنکھ کا وہ جو بناؤ سنگار ہے وہ دکھتا ہے، اور دکھنے کی وجہ سے اٹریکشن وہاں سے بھی ہو سکتا ہے. اور اصل مسئلہ پردے کا مقصد یہی ہے کہ کسی عورت کو دیکھ کر یا کسی عورت پر نگاہ ڈالنے کی وجہ سے سامنے والا اٹریکٹ نہ ہو سکے، اس کی طرف کھینچ نہ سکے. ہر وہ راستہ، ہر وہ بند شریعت نے باندھ دیا ہے جہاں سے ایک مرد کسی اجنبی عورت کی طرف کھینچ سکے یا کسی اجنبی عورت مرد کی طرف راغب ہو سکے. شریعت نے منع کیا. اس لیے یہ جو آنکھ کھولنے کا موجودہ دور میں طریقہ یہ بھی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. اور اگر کھولتی ہیں تو آنکھوں پر جو میک اپ وغیرہ کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس طرح سے میک اپ کر کے آنکھ کھلا رکھنا، اگرچہ پورا برقع آپ پہنے ہوئے ہیں، یہ درست نہیں ہے. الغرض ایک حجاب ہے. حجاب کے 3 درجہ ہے، 2 درجہ. ایک درجہ تو شریعت نے، قرآن نے یہ بتایا کہ عورت گھر سے نکلے ہی نہ، یہ سب سے بہتر ہے. چنانچہ پیچھے آپ نے سنا ازواج مطہرات کے توسط سے پوری امت کو یہ حکم ہوا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں ہی میں رہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازار کا حصہ نہ بنے، خامخواہ گھومتی پھرتی نہ پڑے. یہ حجاب کا پہلا اور سب سے اچھا دروازہ ہے، پہلی منزل ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے ہی نہ بلا ضرورت. کوئی ایمرجنسی ہو جائے، شرعی عذر پیش آ جائے تو نکلے، اور نکلے تو ایک چادر ڈال لے، اور وہ چادر ایسی ہو کہ پورا جسم ڈھک جائے. اور ڈھکنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو، اس طرح ڈھک جائے. یہ دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ یہ ہے کہ گھر سے نکلے ہی نہ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر نکلے تو پردہ ڈال لے، اور پردہ یوں ڈالے کہ چہرہ، ہاتھ، ہتھیلی سب چھپ جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہتھیلی اور چہرہ کا چھپانا ضروری نہیں ہے، چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں. جی نہیں، چہرہ بھی پردہ میں داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چہرہ دیکھ کر ہی پہلی نظر آدمی کی چہرے پہ پڑتی، اور چہرہ دیکھ کر ہی انسان کی خوبصورتی اور بدصورتی کا پتہ لگتا ہے، اور وہاں سے بھی بہکنے اور غلط خیالات کے آنے کا امکان ہے. اس لیے چہرہ بھی پردے میں داخل ہے. اور اولا یہ ہے کہ ہتھیلی بھی ڈھک لے اور پاؤں میں موزہ وغیرہ پہن لے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ دوسرا درجہ پردے کا. یہ دونوں حکم عورتوں کے لیے ہے، اور یہ حکم موجودہ دور میں نہیں ہے، پچھلی شریعتوں میں بھی تھا. طریقہ الگ تھا، لیکن بحیثیت عورت حجاب کا ہونا پچھلی شریعتوں میں بھی تھا اور اس شریعت میں بھی ہے. اور حجاب کی یہ دونوں قسم کہ عورت بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ گھر میں رہے، بلا ضرورت نہ نکلے، یہ سب سے اعلیٰ حجاب ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر بالفرض نکلے تو پورا ڈھک کر نکلے، اور اس طرح ڈھکے کہ اس کے جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو. موجودہ دور میں جو برقع پہنے جاتے ہیں اور ٹائٹ پہن لیے جاتے ہیں وہ برقع نہیں ہے، وہ پردہ نہیں ہے، حجاب میں داخل نہیں ہے. یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے، وہ ایک فیشن کا حصہ ہے. کیونکہ جو مقصود ہے جسم کی بناوٹ کا ظاہر نہ ہونا، جب وہ ظاہر ہو گیا تو وہ پردہ نہیں رہا. یہ دوسرا درجہ ہے. اور یہ جو 2 حکم ہے پردوں کا، یہ ہر شریعت میں رہا. آپ جانتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگ کر مدین گئے تو وہاں دیکھا ایک گھاٹ پر کہ بہت سے مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 بچیاں کنارے کھڑی ہیں اور اپنے جانور کو پانی نہیں پلا رہی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا جا کر کہ کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ مرد ہیں، جب مرد حضرات پانی پلا کر اپنے جانوروں کو چلے جاتے ہیں تو پھر ہم بعد میں پیچھے سے وہاں جا کر اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. تو یہ جو پردے کا اہتمام کیا وہ پچھلی شریعت میں بھی تھا کہ مردوں سے دور رہیں. دوسرے ان عورتوں نے، ان بچیوں نے یہ کہا کہ ہمارا باہر نکل کے جانور کو چرانا اور پانی پلانا مجبوری ہے. اور یہ کہا کہ ہمارے گھر پر صرف ہمارے والد ہیں جو انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں،
اور وہ جانوروں کو چرانے کی طاقت نہیں رکھتے. اس لیے ہم آئے ہیں اور ہم مردوں سے دور رہتے ہیں. جب مرد چلے جاتے ہیں تب ہم اپنی جانور کو پانی پلا کر گھر جاتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی پردہ تھا اور پردے کا وہی معیار تھا جو اس شریعت میں ہے کہ گھر میں رہتی تھی, مجبوری میں نکلی تھی تو نکلنے میں بھی اس طرح کا اہتمام کیا کہ غیر محرم مردوں سے دور رہیں اور دور رہنے کا اہتمام فرماتی تھی. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پردہ اسی شریعت میں ہے اور اس شریعت میں بوجھ ہے. جی نہیں, پردہ تمام شریعتوں میں تھا اور اس شریعت میں بھی ہے, اس لیے اس سے کا اہتمام کرنا چاہیے. پردے کا حکم کیوں دیا گیا؟ دراصل کیا ہے, اسلام میں کوئی بھی گناہ کرنا جرم ہے اور اس گناہ تک پہنچنے کے جو مضبوط راستے ہیں شریعت نے اس راستے پر بین لگا دیا. دیکھیے, شریعت میں زنا حرام ہے اور زنا تک پہنچنے کا راستہ بے پردگی ہے. جب بے پردگی ہوگی اور ایک مرد اور ایک عورت بغیر کسی روک ٹوک کے آپس میں ملیں گے تو وہ زنا تک پہنچیں گے اور زنا کا بازار گرم ہوگا. موجودہ دور میں زنا کی بڑی کثرت ہے اور افسوس صد افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں بھی ہے, ہم اپنا دامن اس سے نہیں بچا سکے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اب بے روک ٹوک نکلنا اور بغیر کسی حجاب کے اور بغیر کسی شرعی لباس کے نکلتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں زنا عام ہوتا جا رہا ہے. اور بھی اسباب ہیں, ایک سبب مضبوط یہ بھی ہے. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ گناہ تو حرام ہوتا ہی ہے, اس گناہ تک پہنچانے والے راستے کو بھی شریعت حرام قرار دیتی ہے. دیکھیے, شراب حرام ہے, شراب کا پینا حرام ہے, لیکن شریعت نے شراب پینے کے بنیادی اسباب کو بھی بین لگا دیا کہ نہ شراب بیچا جائے گا, شراب کا بیچنا بھی جائز, شراب کو لا کر دینا کسی کو ناجائز, شراب کا کاروبار کرنا ناجائز. اصل یہ سب ناجائز نہیں تھا, لیکن چونکہ یہ سب مضبوط ذریعہ ہے شراب نوشی کے فروغ دینے کا, اس لیے شریعت نے ان راستوں پر ہی بین لگا دیا کہ جس طرح شراب پینا حرام, اسی طرح شراب کا بیچنا, اس کا کاروبار کرنا, شراب بنانا اور لا کر دینا, یہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر شراب نوشی کو حرام قرار دیا جائے اور ان اسباب کو نہ روکا جائے تو پھر تو شراب نوشی عام ہوگی. جب ایک آدمی شراب بیچے گا ہی, دکان شراب کی کھلیں گے ہی, شراب کی فیکٹریاں لگیں گے ہی, تو شراب بھی پی جائے گی. موجودہ دور کے حکمرانوں کی بڑی کم عقلی یہ ہے کہ یہ شراب پینے پر عمر کی حد بندی بھی لگاتے ہیں, شراب نہ پینے کا پرچار بھی کرتے ہیں, اس کے خلاف ایڈورٹائز بھی دیتے ہیں اور دوسری طرف شراب کے برانڈ کا پرچار بھی کرتے ہیں, شراب کی دکانیں بھی کھلواتے ہیں اور لائسنس بھی دیتے ہیں. یہ پاگل پنتی ہے کہ ایک طرف ایک چیز کو آپ فروغ بھی دے رہے ہیں اور اس سے بچنے کی تلقین بھی کر رہے ہیں. جی نہیں, اسی وقت آدمی بچ سکتا ہے جبکہ اس چیز کے فروغ کے راستے کو پر بھی بین لگایا جائے. ایسے ہی شریعت نے سود کو حرام قرار دیا, لیکن صرف سود کو حرام قرار نہیں دیا, سود میں ملوث کسی بھی عمل کو حرام قرار دے دیا تاکہ آدمی سود تک نہیں پہنچے. ایسے ہی پردہ حرام اس لیے ہے, بے پردگی حرام اس لیے ہے کیونکہ یہ زنا تک پہنچنے کا سبب بنتا ہے. اصل تو زنا حرام ہے, لیکن چونکہ زنا تک پہنچنے کے یہ سب راہیں ہیں, بے پردگی کی وجہ سے آپس میں ملیں گے, جلیں گے, ایک دوسرے کو دیکھیں گے, بات کریں گے, پھر وہاں سے راہیں کھلیں گی اور وہاں تک پہنچیں گے. اس لیے وہاں تک پہنچنے کے جو سب راستے سب پر بین شریعت نے لگا دی, کہہ دیا کہ غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی حرام اور غیر محرم سے بات کرنا بھی حرام, غیر محرم سے ملنے کے لیے جانا بھی حرام. کیوں؟ یہ سب اسباب ہیں زنا تک پہنچانے کے. تو جس طرح زنا حرام ہے ایسے ہی زنا تک پہنچانے والے اسباب بھی حرام ہیں, اور ان سببوں میں سے ایک سبب پردہ بھی, بے پردگی بھی ہے, اس لیے بے پردگی حرام ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کا دل پاک ہونا چاہیے, دل پاک ہے اور نگاہ پاک ہے تو بے پردگی ہو تو کوئی حرج نہیں. یہ بکواس کی بات ہے. کیوں بکواس کی بات ہے؟ کہ شریعت جب کسی چیز کو حرام قرار دے دی
اور اس تک پہنچنے والے راہوں کو حرام قرار دے دیا، تو اب اس چاہے آپ کا دل پاک ہو یا ناپاک ہو، ان سبب کو اپنانا ضروری اور فرض ہو جاتا ہے۔ آپ کا دل پاک ہے، بالکل آپ کے دل میں کہیں سے کوئی غلط خیال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اب آپ کو پردہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ شریعت نے جس سبب کو اپنانے کا حکم دے دیا، چاہے اس سبب کا نتیجہ برآمد ہو یا نہ ہو، اس سبب کو اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو مزید وضاحت سے یوں سمجھیے کہ اصل مقصود زنا سے روکنا ہے، مقصود، اور لیکن زنا تک پہنچنے کے سبب یہ سب ہے، بدنگاہی، حرام بات یا غیر محرم سے تعلق یا بے پردگی، یہ سب زنا تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ شریعت نے ان راستوں پر بھی بین لگا دیا تاکہ زنا تک نہ پہنچے۔ اگر کوئی بچی یا کوئی عورت ان اسباب کو اپنانے کے باوجود وہ زنا سے پاک رہتی ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے خوف کی وجہ سے زنا تک نہیں پہنچتی، اجنبی سے بات بھی کر لیتی ہیں، اجنبی کو دیکھ بھی لیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود خوف خدا سے وہ کسی غیر محرم سے تعلق نہیں قائم کر پاتی، دل بھی پاک ہے، بہت اچھا ہے، تو کیا یہ سب اسباب اس کے لیے حلال ہو جائیں گے؟ نہیں حلال ہوں گے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جی نہیں، جس طرح آپ کے لیے اصل جرم کرنا حرام ہے، ایسے ہی اس جرم کے اسباب بھی حرام ہے، چاہے آپ کے ارادے کتنے اچھے ہی ہوں۔ جیسے ایک شخص کسی مجبور کی مدد کے لیے چوری کرے، چوری کروں میں، آپ کے گھر میں ڈکیتی کروں اور اس ڈکیتی کے پیسے سے غریبوں کی مدد کروں، تو مقصد تو بڑا اچھا ہے، تو کیا چوری کرنا جائز ہو جائے گا؟ نہیں، چوری حرام ہے، چاہے اس سے کا استعمال کتنا ہی اچھا ہو۔ تو ایسے ہی شریعت نے جو راستے زنا کے ہیں ان پر بین لگا دی ہے تو وہ حرام ہی رہیں گے، چاہے آپ کو ان راستوں پہ چل کر غلط تک نہ پہنچے، پھر بھی وہ راستے حرام ہیں تو حرام ہے۔ لہذا پردہ کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اور ان راستوں سے زنا تک پہنچنے والے جو راستے ہیں، بدنگاہی یا غیر محرم سے بات چیت یا غیر محرم کو دیکھنا وغیرہ وغیرہ، سب کے سب حرام ہوں گے، چاہے آپ کے دل میں گندگی کا خیال آئے یا نہ آئے، یہ حرام ہے۔ اس لیے ہمیں پردے کا اہتمام کرنا چاہیے اور پردے کا گھروں میں اہتمام کروانا چاہیے۔ اس سلسلے میں اور بھی باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ قرآن کریم میں 7 آیتیں اور حدیث میں 70 صحیح حدیثیں ایسی ہیں جس میں پردے کا سختی سے حکم آیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام خود بھی کرنا چاہیے اور کروانا چاہیے۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک نیا فیشن چل پڑا ہے، شادی شدہ عورتیں برقع کرتی ہیں، غیر شادی شدہ بچیاں نہیں کرتی، اور شادی اور فنکشن میں جانا ہو تو الحمدللہ دوپٹے بھی اتر جاتے ہیں، اور پورے میک اپ کے ساتھ اور پورے جلوہ افروزی کے ساتھ ہماری جوان بچیاں شریک ہوتی ہیں۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ شادی کے بعد پردہ ہے، جی نہیں، بالغ ہونے کے بعد پردہ ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں۔ اور اس طرح سے تیار ہو کر باہر نکلنا تو جائز ہی نہیں عورت کے لیے۔ عورت کے لیے تیار ہونا صرف شوہر کے لیے جائز ہے، اور ظاہر ہے غیر شادی شدہ بچیوں کا تیار ہو کر نکلنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جب صرف شوہر کے لیے جائز ہے تیار ہونا، اور شوہر ہے نہیں اس کی شادی نہیں ہوئی، تو اس طرح سے تیار ہو کر اور کھلے بالوں کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ فنکشنوں میں شریک ہونا کہاں سے جائز ہوگا؟ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں کی بچیاں اس بے پردگی کے سیلاب سے بچے۔ آج دنیا میں نئی نئی بیماریوں کا ایک بڑا سبب حدیث کی روح سے کثرت زنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے کہ جب زنا عام ہوگا تو ایسی بیماریاں جنم لیں گی جس کا پچھلوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ کورونا کا نام کسی نے نہیں سنا تھا، اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا بند ہو جائے گی، آج ہے۔ اس کے پیچھے چاہے لاکھ سازشیں ہوں، سب اپنی جگہ، اس کا ایک سبب حدیث کی روح سے یہ بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.